قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال رواية عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال الحافظ أبو بكر البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا الصدق بن خزيمة قال حدثنا يوسف بن بهلول حدثنا عبد الله بن نمير مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة بن مصرف عن مرة الحمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة وإليها ينتهي ما يصعد به حتى يقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها حتى يقبض إذ يغشى السدرة ما يغشى قال غشيها فراش من ذهب وأعطي رسول الله الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة وغفر من لا يشرك بالله شيئا من المقحمات يعني الكبائر۔ اب اس قصہ اسراء و معراج میں یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فقہائے صحابہ میں سمجھے جاتے تھے، ان کو اللہ نے بڑا مقام دیا تھا۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود نے یہ فرمایا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو بھی بات عبداللہ بن مسعود کرتا ہے میں بھی اس پہ راضی ہوں، میرا اللہ بھی اس پہ راضی ہے۔ یعنی یہ اتنے بڑے مقام کا آدمی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ فقہ حنفی جو ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو سب سے پہلے تدوین فرمائی ہے فقہ، اور اس فقہ کا دار و مدار جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت پر ہے۔ یعنی آپ نے اکثر حضرت کی روایت سے مسائل لیے، چونکہ بہت بڑے فقیہ تھے۔ تو فقیہ ہونا تو ایک اللہ کی نعمت ہے نا، کہ جو بات کی گہرائی اور گہرائی کو بھی سمجھتا، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ اب ان سے روایت ہے تو انہوں نے بڑی اختصار سے روایت بیان کی ہے، انہیں پہلا حصہ ذکر نہیں فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء ہوا، معراج ہوا، تو آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ سدرۃ المنتہا جو ہے وہ ایک بیری کا درخت ہے جس کے بڑے بڑے خوبصورت بیر ہیں، اور اس کے جو ہے یہ 7 چھٹے آسمان پہ ہے۔ اس کو سدرۃ المنتہا کیوں کہتے ہیں کہ نیچے سے جو اعمال فرشتے لے کے جاتے ہیں ان کی انتہا بھی وہی ہوتی ہے، اور میری اللہ سے جو حکم نازل ہوتا ہے اس کی انتہا بھی وہی ہوتی ہے، وہاں سے پھر ملائکہ لیتی ہے، اس لیے اس کا نام سدرۃ المنتہا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ غشیہا فراش من ذہب۔ فراش کہتے ہیں، یہ آپ نے دیکھا ہے نا کہ جیسے تتلیاں اڑتی پھرتی ہیں، اور تو اس کے اوپر بھی ایسے سونے کی تتلیاں تھیں جو اتنی تھیں کہ انہوں نے پورے درخت کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اور اسی سفر میں اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات الخمس، آپ کو 5 نمازوں کا حکم ہوا۔ تو یہ اختصار ہے، پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ اور وَخَوَاتِيمَ سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات جو ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، وہاں سے لے کر آخر تک یہ بھی اللہ نے تحفہ عطا فرمایا۔ اور یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ پاک ہر اس بندے کو، گناہ کو، بڑے سے بڑا مجرم کیوں نہ ہو، مرتکب کبائر کیوں نہ ہو،
ہلاک کرنے والے اس نے گناہ کیوں نہ وہ سب توبہ سے معاف کر دیں گے، صرف شرک معاف نہیں ہوگا۔ معنی یہ ہے کہ اگر اس کی شرک میں موت ہو گئی پھر اس کے لیے بخشش نہیں ہوگی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلہ ہے کہ جو شرک کریں گے ان کو نہیں بخشا جائے، اور شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کو چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ کے لیے ایک مسئلہ دماغ میں بٹھا لیں کہ مرنے کے بعد جب میدان محشر میں ہم ہوں گے، اب کچھ لوگ تو وہ ہوں گے نا جو معصومین ہیں جیسے انبیاء ہیں، ان کا تو کوئی حساب کتاب ہے ہی نہیں، وہ تو معصوم ہیں، اور کچھ ان کے بعد صدیقین ہیں، اسی طرح شہداء ہیں، صالحین ہیں، جن کے حسنات نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں سے بڑی ہیں، وہ بھی سیدھے جنت میں۔ اب باقی وہ لوگ رہ جائیں گے کہ جنہوں نے خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ اچھے عمل بھی ہیں لیکن ساتھ بڑے بڑے گناہ بھی ہیں۔ تو اب پھر ان کی دو قسمیں ہوں گی کہ انہوں نے دنیا میں اگر گناہوں سے توبہ کر لی تھی تو وہ بھی معاف ہو گئے، چونکہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ توبہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے لیکن توبہ بھی نہیں کر سکے، توبہ یا موقع نہیں ملا یا کر نہیں سکے۔ جیسے خدا نہ کرے کوئی ڈاکو ہے، ڈاکہ مارنے کے لیے کہ گھر والے جاگ گئے، انہوں نے فائر کیا، مر گیا، اب کہاں توبہ کرے گا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جیسے شرابی ہیں، وہ نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اسی نشے کی حالت میں وہ مر گیا، تو اس کو کہاں توبہ کی توفیق، وہ تو نشے میں پتہ ہی نہیں کہ میرا حال کیا ہے۔ اسی طرح خدا نہ کرے کوئی زنا کا گناہ کر رہا تھا اور اس عورت کا خاوند آ گیا، اس نے فائر کیا، دونوں مر گئے، ان کو کہاں توبہ کی توفیق ہوگی۔ تو اب ان کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو ان کے ان بڑے گناہوں سے بھی نظر فرما کے معاف کر دیں اور جنت میں بھیج دیں، یا اللہ پھر یہ حکم جاری کریں گے کہ ان کو اتنے سال کے لیے قید بھیجا جائے، جہنم میں بھیجا جائے، اس کے بعد پھر ان کو نکال دیا جائے گا۔ تو بہرحال وہ ہر حال میں جہنم سے نکلیں گے، چونکہ حضور نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ، جس نے صدق کے دل سے کلمہ پڑھا ہے نا وہ جنت میں جائے گا۔ اب چاہے وہ سیدھا چلا جائے یا پھر رگڑا لگنے کے بعد جائے، لیکن جائے گا جنت میں ضرور۔ بعض لوگ جو ہیں وہ انبیاء کی شفاعت سے نکلیں گے، بعض لوگ جو ہیں وہ علماء کی شفاعت سے نکلیں گے، بعض لوگ جو ہیں وہ حملۃ القرآن، حافظ قرآن کی شفاعت سے نکلیں گے۔ جن لوگوں نے اپنے اولاد کو حافظ بنایا ہے، تو ہر حافظ قرآن جو ہے اس کو قیامت میں دو نعمتیں ملیں گی۔ ایک نعمت تو یہ ملے گی کہ اللہ اس کے والدین کو بلا کے ان کے سر پہ تاج رکھیں گے۔ حضور نے فرمایا اس تاج میں جو موتی ہے نا، اگر ایک ظاہر ہو جائے تو سورج بے نور ہو جائے گا۔ یہ ایک اعزاز، اور دوسرا یہ اعزاز ملے گا کہ یشفع فی اہلہ لمن وجبت لہم النار، اس کے خاندان میں سے جن کو جہنم کے پروانے مل چکے ہوں گے 10 آدمیوں کو چھڑا لے گا، 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول ہوگی، تو اس لیے وہ شفاعت سے نکل جائیں گے۔ اور جو اس کے باوجود بھی جہنم میں، ان کو بھی اللہ اپنی رحمت سے نکال دیں گے، چونکہ انہوں نے شرک نہیں کیا۔ لیکن اگر کوئی بندہ شرک پہ مر جائے، ایک تو ہے نا جی جیسے کہ ابو جہل ہے، ابی لہب، وہ تو کٹے کافر مشرک ہے نا۔ ایک لوگ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں لیکن شرک بھی کر رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ کو بھی پکارتے ہیں، حج بھی آتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لبیک، پھر یا غوث اعظم، یا دستگیر، یا شہباز قلندر، یا فلاں، یا غوث، تو یہ بھی شرک ہے۔ اس کی ندا، اگر ندا غیر اللہ کو کی گئی ہے تو وہ شرک ہے۔
اسی طرح اگر سجدہ اللہ کے سوا غیر اللہ کو کیا گیا ہے، زندہ کو کیا جائے یا قبروں پہ کیا جائے، اگر وہ اس نے تعظیم سمجھ کے کیا ہے تب بھی فاسق و فاجر ہے، گناہ کبیرہ، اور اگر عبادت سمجھ کے کیا ہے وہ تو شرک ہے اور کفر ہے، کیونکہ عبادت کا سجدہ تو صرف اللہ کی ذات کے لیے۔ اس لیے اللہ نے یہ بھی حضور کی امت کے لیے بڑا انعام تھا کہ بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن جب اس نے توبہ کر لی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں اور اس کے گناہوں سے درگزر فرما دیتے ہیں۔ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عن محمد بن عبد الله بن نمير بن زهير بن حرب كلاهما عن عبد الله بن نمير به ثم قال البيهقي وهذا الذي ذكر عبد الله بن مسعود طرف من حديث المعراج۔ اس کے بعد امام بہقی نے فرمایا کہ یہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان فرمایا یہ ایک یعنی تھوڑا سا ٹکڑا ہے، یہ نہیں کہ سارا معراج ہے، ایک معراج کا کچھ حصہ ہے، وہ بیان فرمایا ہے۔ وقد روى انس بن مالك بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي ذر النبي ثم رواه مرة المرسل من دون ذكرهما ثم ان البيهقي ساق الاحاديث الثلاثة كما تقدم۔ پھر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔ وقد روى عن مسعود بن ابسط من هذا، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک اور روایت بھی اس سے بھی زیادہ مفصل ہے کہ اس کے اندر غرابت ہے۔ وذلك فيما رواه الفتوی جزئه المشهور حدثنا مروان بن معاوية عن قتادة بن عبد الله التيمي حدثنا ابو ذبيان الجنبي قال كنا جلوسا عند ابي عبيدة بن عبد الله يعني ابن مسعود ومحمد بن سعد بن وقاص وهما جالسان فقال محمد بن سعد بن ابي عبيدة حدثنا عن ابي ليس اسلم محمد صلى الله عليه وسلم وقال عبيدة لغا بل حدثنا انت عن ابيك، آپ بیان کریں۔ فقال محمد لو سألتني قبل أن أسألك لفعلت، اگر تم نے پہلے سوال کیا ہوتا تو میں کرتا، لیکن میں نے پہلے کہا ہے۔ قال فأنشأ عبيدة بحدثه عن أبيه قال سئل قال أتاني جبريل عليه السلام بدابة فوق الحمار دون البغل، حضرت جبریل علیہ السلام ایک سواری لے کے آئے جو گدھا سے اونچی تھی اور خچر سے نیچے تھی۔ فحملني عليه، اس پر مجھے بٹھایا۔ ثم ترك يهوي بنا كلما صعد إذا وقتارك ما يديه وإذا هبط استوت يداه ما رجليه۔ یہ اور حضور کا اعزاز تھا کہ اس سواری کا یہ تھا کہ اگر آگے مثلا چڑھائی ہے تو اس کی اگلی ٹانگیں جو ہے وہ چھوٹی ہو جاتی تاکہ حضور کو یوں نہ کرنا پڑے، اور اگر آگے اترائی ہے تو آگے ٹانگیں لمبی ہو جاتی، پیچھے والی چھوٹی ہے، تاکہ حضور جیسے آرام سے بیٹھے ہیں تو حضور کو کسی قسم کا اس کے اندر چڑھائی پہ یا اترائی پہ کوئی دھکا نہ لگے۔ حتی مرنا بحجن توارن سب آدم خان مجاز ادشن ہوا فیرفع صدر یقول وَاکرمتہو فضلتہو قال دفعنا علیہ وسلم علیہ السلام۔ حضرت پھر جواب دیں گے اور پھر پوچھیں گے من هذا ما قال قال هذا احمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم قال مرحبا من نبی امی النبی الذي بلغ رسالۃ ربی ونصح لامته۔ وہ کہیں گے کہ میں ان کو مرحبا کہتا ہوں کہ جنہوں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور اپنی امت کی پوری خیر خواہی کی۔ ثم دفعنا وقلت قال هذا موسى بن عمران قال قلت ومن يعادك يعاتب ربه فيك قلت يا فصلى به، کہ میں نے کہا یہ پھر آواز کیوں بلند ہے؟ انہوں نے کہا وہ آپ کے بارے میں اللہ کو درخواست دے رہے تھے۔ ان اللہ قد عرف له، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو علم عطا فرمایا تھا۔ ثم اندفعنا تامرنا بالشجرۃ ان ثمرها الصرح، پھر ہم ایک درخت کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ایک درخت ہے جس کا پھل ہے، تو اس کے نیچے جو ہے ایک بزرگ بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ ان کی فیملی بھی ہے۔ قال ابراہیم ابی کے ابراہیم نے کہا حضرت آپ کے ابا ابراہیم ہیں، آپ جائیں سلام کریں۔ فدفعنا الیہ وسلم قال ابراہیم هذا ما جاء جبریل، وہ پوچھیں گے کہ یہ کون ہے؟ کہا هذا ابنک احمد، یہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ہیں۔ فقال مرحبا بالنبی الامی الذی بلغ رسالته ونصح لامته یا بنی انک لاقٍ ربک اللیلہ۔ اور حضرت ابراہیم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بیٹے آج آپ کو اللہ کا دیدار ہوگا اور لقاء ہوگا۔ وَإِنَّ أُمَّتَكَ آخِرَ الْأُمَمِ وَأَضْعَفَهَا،
آپ کی امت جو ہے آخری امت ہے اور کمزور بھی ہوگی. فَإِنْ تَكُنْ حَاجَتَكَ أَوْ جِلَّا فِي أُمَّتِكَ فَافْعَلْ. اگر تمہیں یہ ہو تو آپ اپنی امت کے لیے ہر بات میں اللہ سے رعایت مانگیں. ثم دفعنا حتى انتهينا المسجد الاقصى ونزلت فربطت دابة بحلقة الذي في باب المسجد الذي كان الانبياء تربط بها في المسجد الاقصى میں پہنچے. انہوں نے پھر خچر کو باندھا. ثم دخلت المسجد فارقت النبيين من بين قائم وراكع وساجد. میں نے دیکھا کہ وہاں پیغمبر ہیں، کوئی نماز میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے. ثم اتيت بكاسين من عسل ولبن. پھر 2 برتن میرے لیے پیش کیے گئے، ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شہد تھی. فاخذت اللبن وشربت. میں نے وہ دودھ لے لیا، اس کو پیا. فضرب جبریل علیہ السلام منکبی وقال. حضرت جبریل نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ حضور اصبت الفطرت، آپ نے فطرت کو چن لیا. ورب محمد. قال ثم اقیمت الصلاۃ فاممتهم. پھر نماز کھڑی ہوئی تو پھر میں نے امام بن کے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی. ثم انصرفنا كنا فاقبلنا. پھر آپ واپس آئے. تو اس میں غرائب ہیں. سوال انبیاء علیہ السلام ابتداء ثم سوال بعد انصرافه. والمشهور كما كان يعلمه بهم اولا يسلم عليهم السلام معرفة ففي اهتم بالانبیاء قبل دخول المسجد الاقصى وسلم اهتم بالانبیاء کے ساتھ، یعنی ایک مسجد اقصی پھر آسمانوں پہ بھی آپ کا لکھا ہے. ثم نظر بیت المقدس وهم معه. پھر جب واپس آئے ہیں تو پھر بھی انبیاء آپ کے ساتھ ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم فی ثم راکب البراق وقرر راجعا الى مکہ. البراق پہ سوار ہوئے مکہ واپس آ گئے. طریق اخرى قال امام حضرتنا وشیخ قال حضرت العوام عن جبلة بن سعيم عن مرصد بن جناد عن مسعود النبي اسم قال لقيت اس نبی ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام فتذاکروا امر الساعة. قیامت کے بارے میں ذکر کر رہے تھے. فردوا امر الہ. پھر حضرت ابراہیم سے چھوڑ دے کہ آپ حضرت ابراہیم سے پوچھیں. لا علم وقال لا علم لی بها. انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا. فردوا امر الہ موسیٰ وقال لا علم بها. اس نے بھی جواب دے دیا. فردوا امر الہ عیسیٰ وقال اما وجبت ریان بآذن اللہ عز وجل. جس کے لیے جو بھی فیصلہ ہو چکا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وفیما عہد الی ربی. اللہ نے مجھے یہ بھی وعدہ فرمایا ہے کہ ان الدجال خارج. دجال ظاہر ہوگا. ومئی قریبان ذابق معذوب الرصاص. میرے ہاتھ میں 2 چھڑیاں ہوں گی اور جب دجال کی مجھ پہ نظر پڑے گی تو ایسے پگھل جائے گا جیسے تانبا آگ پہ پگھل جاتا ہے. قال فیہلک اللہ اذا رانی الطین حجر والشجر. پھر اللہ پاک اس کو ادا کرنے کے بعد جب مجھے آگے میں بڑھوں گا تو پھر کوئی پتھر کوئی درخت جو بھی ہوگا کہے گا یا مسلمین ذاتی کافر قتال فقتلو. کہ درخت بھی کہیں گے کہ ہمارے نیچے جو ہے کافر چھپا ہوا ہے، اس کو مارو کر ان کو قتل کیا جائے گا. قال فیہلکم اللہ الناس لا بلادہم. پھر امن ہو جائے گا، سب لوگ اپنے اپنے بلاد اپنے اپنے وطن کو لوٹیں گے. قال فإن ذلك يخرج یاجوج وماجوج من كل حدب ينسلون. پھر یاجوج و ماجوج ظاہر ہوں گے، ہر اونچی جگہ سے بھاگتے آ رہے ہوں گے. فَيَأْتُونَ بِلَادٍ فَيَأْتُونَ شَيْءٍ لَا هَلَكُوا. جہاں بھی گزریں گے ہلاک کر دیں گے. کھیتوں پہ گزریں گے کھیت اجاڑ دیں گے، درختوں پہ گزریں گے دریاؤں پہ گزریں گے، پورا پانی پی جائیں گے. وَلَا يَمُرُّونَ مَاءٍ لَا شَرِبُوهُ قَاسٌ يَأْتُونَ إِلَيْهِ وَيَشْكُونَهُم. پھر میرے پاس لوگ آئیں گے، وہ آ کے شکایت کریں گے ہم تو عذاب میں آ گئے، ہمارے سارے فصل کھا گئے، پانی پی گئے. تو آپ اللہ سے دعا کریں. کہتا ہے کہ فضل اللہ علیہم ویہلکہم ویمیتہم حتی تزول الارض من نتن ریحہم. میں اللہ سے دعا کروں گا تو اللہ ان پہ موت مسلط کر دیں گے. وہ سارے یاجوج ماجوج جو ہیں وہ زمین پہ پڑے ہوں گے، اب ان کی بدبو جو ہے وہ پھیلے گی. قال فإن اللہ المطر ويذهب السحاب حتى يكون في البحر. پھر میری دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ شدید بارش بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کے سمندر میں ڈال دے گی، تو بدبو جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. ففیما ربی ان صادق الحامل المتم لا یدری علیہ متى ترجعون بولادها الا نهرا. اس کے بعد بھی اللہ نے فرمایا کہ جب یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں
یعنی دجال، یاجوج ماجوج، پھر یوں سمجھو کہ قیامت آنے والی ہے۔ اس کی کیفیت ایسی ہوگی کہ جیسے ایک عورت ہے جس کا بچہ پیدا ہونے والا ہو، تو اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی دیر کے بعد بچہ ہو جائے گا۔ وأخرج من دارس ابن حرم نظام حوش رواية رمان قرطي أخي عبد الله بن قرط الشمالي قال سيد مسكين ميمون مؤذن مسجد الرملة حدثني رواية من عبد الرحمن بن قرط أن رسول الله تأسري من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من بين زمزم والمقام، یعنی آپ زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان میں تھے۔ جبریل عن یمینہ میکائیل اسرائیل طالب حتی ارض السماوات العلی، پھر وہ لے کر آپ آسمانوں پہ گئے۔ فلما رجع قاسم تسبیحا فی السماوات العلی ما تسبیحا کثیرا سبحت السماوات من ذی المحابۃ مشفقات من ذی العلو مما علیہ سبحان العلی الاعلی سبحانہ، پھر میں نے سنا وہاں جتنے ملائکہ تھے یہ سب تسبیح کہہ رہے تھے سبحان العلی الاعلی۔ اسی طرح آتا ہے دوسری روایت میں کہ تمام ملائکہ جو ہیں وہ تسبیح کہتے ہیں سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح۔ تو بہرحال چونکہ ان کی غذا جو ہے وہ بھی تسبیح اور تقدیس اور تنزیہ ہے اللہ کی۔ وَنَذْكُرُهَا وَعِندَ قَوْلٍ مِنْ هَذَا نُسَبِّحُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ إِلَىٰ آخِرِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔